مشکلوں میں گھرا سوزے دل کی کریں کیا دوا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ہم ترتیب بار آپ سے ایک موضوع پر بات کر رہے ہیں اس سیگمنٹ میں، اور ہم کوشش کریں گے کہ آخری شے میں ذرا کوئی دوسرے موضوعات بھی لائیں گے، لیکن آج ہم نے اپنے تمام موضوع کو بریک دیتے ہوئے ذرا ایک اور معاملے پر گفتگو کرنے کا ارادہ رکھا آپ سے اس سیگمنٹ میں. اور اس کی وجہ یہ کہ آج کی ہماری اس نشریات میں ابھی آپ ظاہر ہے باقاعدہ بھی مل پائیں گے اور دیکھ پائیں گے انشاءاللہ آنے والے سیگمنٹس میں. ہمارے ساتھ جناب جنید جمشید صاحب کے صاحبزادے اس وقت یہاں سیٹ پہ موجود ہیں. یہاں تیمور تشریف فرما ہے اور بابر ہیں، سیف ہیں. سب کو السلام علیکم. خیریت سے آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ تو میرا جی یہ چاہتا تھا کہ ہم انشاءاللہ ان سے بات بھی کریں گے، لیکن میرا جی چاہتا تھا کہ آج ہم اس سیگمنٹ میں ذرا جنید بھائی کے حوالے سے ہی بات کریں، کچھ اپنی یادیں شیئر کریں. میں ہمیشہ یہ کہا ہے آپ سے کہ اچھا یہ اس موضوع پہ جب بھی میں بات کرتا ہوں تو ایک اعتبار سے سب سے آسان کام ہوتا ہے اور ایک اعتبار سے سب سے مشکل کام ہوتا ہے. سب سے آسان کام اس لیے کہ یہ موضوع ایسا ہے کہ جس پہ بات کرنے کے لیے مجھے کوئی تیاری نہیں کرنی ہوتی. اس پہ میں گھنٹوں دنوں مہینوں بات کر سکتا ہوں بغیر کسی تیاری کے. اور سب سے مشکل کام اس لیے ہوتا ہے کہ اس پہ بات کرنا بہت مشکل ہے. مطلب میں یہ اللہ جانتا ہے کہ میں ابھی اس وقت جب اس سیگمنٹ کر رہا ہوں تو مجھے کسی بھی اور سیگمنٹ سے زیادہ ایک ایفرٹ کرنی پڑ رہی ہے کہ اس پہ بات کرنے میں. ظاہر ہے یہ معاملہ ایسا ہے اس لیے. تو لیکن ہم نے چاہا کہ آج ذرا اس بات کریں. جنید بھائی سے میری پہلی ملاقات، پھر ان سے آخری ملاقات، ان کے ساتھ پہلی نشریات اور پھر ان کے ساتھ آخری نشریات، اور ذرا بیت کچھ میں ان معاملات پہ ذرا آج سوچا کہ آپ سے بات کریں اپنے اس سیگمنٹ میں. یہ آج سے کوئی 8 سال پہلے کی بات ہے کہ جب مجھ سے انتظامیہ کی طرف سے رابطہ کیا گیا تھا کہ بھئی آپ نے نشریات رمضان کی نشریات کرنی ہے. تو میں رمضان کی نہیں، اس سے پہلے وہ ربیع الاول کی ایک نشریات تھی. تو مجھے کہا کہ جنید جمشید صاحب کے ساتھ کرنی ہے آپ نے نشریات. تو میں لٹرلی میرا پہلا ریئیکشن یہ تھا کہ میں تھوڑا سا مسکرایا، میں ہنسا، اور میں نے ان سے کہا بھی، میں نے کہا کہ مطلب یار میں آپ مجھ سے الیکشن کی پروگرام آپ لوگ کروا لیتے ہیں، بجٹ کی ٹرانسمیشنز کروا لیتے ہیں، یہ سارا یہ کیسے کروں گا میں یہ کام، اور وہ بھی جنید جمشید کے ساتھ. مطلب یعنی میرے الفاظ مجھے یاد ہے کہ میں ایک مولوی کے ساتھ، بھائی میں وہ ایک علمی شخصیت، ان کا سارا سفر، میرا کیا لینا دینا. تو میری ان سے بنے گی نہیں، معاملہ ہی نہیں بنے گا، ان سے بنی نہیں پائے گی میری، کیسے ہوگی نشریات. تو اس وقت انہوں نے سجیسٹ کیا کہ 12 ربیع الاول کی نشریات ابھی تو کر لیں ساتھ. واٹ از ان اٹ ٹو لوز. میں نے بھی سوچا کہ چلو ایک نشریات کا آغاز تو کر لیتے ہیں. اور اس انداز سے ہم نے 12 ربیع الاول کی نشریات، زندگی کی پہلی نشریات کی تھی 7، اور 12 ربیع الاول کی نشریات تھی جو کہ پہلی نشریات تھی ان کے بغیر. تو بس پہلی نشریات ہماری، آپ بے شک بیک گراؤنڈ میں اگر یہاں چاہیں تو چینج کر دیجیے تاکہ تب جب پہلی نشریات یہ ہوئی 12 ربیع الاول کی، اور اس کے بعد پھر نشریات سے پہلے جو میری رائے تھی اور نشریات کے بعد جو رائے تھی وہ بالکل ہی الگ ہی رائے تھی. بس وہ نشریات سے باہر نکلو، جنید بھائی نے مجھ سے کہا میں تمہارے ساتھ کام کروں گا، میں آگے ہم ساتھ کام کریں گے. اور پھر اس طریقے سے ماہ رمضان کی نشریات ساتھ کرنے کے سلسلے کا آغاز ہوا. اور اس وقت میں نے لٹرلی یہ سوچا تھا کہ یہ چیز کر کے دیکھ لیتے ہیں، بات بن گئی تو ٹھیک ہے، نہیں بنی تو بھی کیا. لیکن میں نے ایک بات، اور اب مجھے ان کے بیٹوں کے سامنے یہ جملے دہراتے بڑی تکلیف ہوتی ہے، لیکن ایک بات میں نے ان کی اس دنیا سے جانے کے بعد کہی. میں کوشش کروں جتنے نرم سے نرم الفاظ استعمال کر سکوں. تو وہ میں نے ایک بات کہی تھی اور بات میں بار بار دہراتا ہوں. میں اپنے تمام یہ نعت خواں حضرات گواہ ہیں، میں بھی کل پرسوں یہ بات ہو رہی تھی تو میں نے ان سے کہا کہ میں ایک بات آپ لوگوں کو آج بھی، کیونکہ جب ان کی اس دنیا سے جانے کے فوراً بعد میں نے بات ٹی وی پر کہی تو شاید ہوتا ہے لوگوں کو لگا ہو کہ ابھی جذباتی ہے، ابھی تو رونا دھونا لگا ہوا ہے، ابھی ایک خاص کیفیت ہے، اس لیے جذبات میں ایک بات کہہ دی. میں نے اس کی بات کی تھی کہ میں نے اس انسان سے، میں کہتا ہوں کہ میں نے دنیا میں جتنے انسانوں سے آج تک ملا، جنید جمشید سے زیادہ بہتر انسان میں نے اس دنیا میں نہیں دیکھا ہی نہیں، میں نے دیکھا ہی نہیں. اور میں نے اس وقت ایک بات یہ کہی تھی کہ میں نے آج تک کبھی ایک لمحے کے لیے، ایک دفعہ انڈائریکٹلی صحیح، نرم سے نرم الفاظ میں صحیح، اس انسان سے کسی دوسرے انسان کی برائی سنی ہی نہیں ایک بھی مرتبہ. not even once in my life. میں حلف لے سکتا ہوں اس بات، میں حلف لے سکتا ہوں اس بات. میں پرسوں اپنے نعت خواں حضرات سے ہم یہی کھڑے ہوئے تھے اور میں ان سے کہہ رہا تھا
کہ میں شفیع صاحب کہ میں کہہ رہا تھا کہ میں آپ لوگوں کے سامنے کسی بھی چیز پر ہاتھ رکھ کر مقدس سے مقدس ترین چیز پہ ہاتھ رکھ کے بات کہہ سکتا ہوں کہ میں نے ایک لمحے کے لیے کوئی ایک چیز، ایک جیسچر ایسا ایک سیکنڈ کے لیے محسوس نہیں کیا جس کی وجہ سے میں کہہ سکوں کہ اس انسان میں کسی بھی ایک مسلک کے لیے 0.01% بھی تعصب تھا. نفرت تو بہت ایک آگے کا لفظ ہے، تعصب بھی تھا یا ذرا ناپسندیدگی تھی کسی بھی مسلک کے لیے. میں حلفیہ یہ بات کہہ سکتا ہوں. یہ وہ بات ہے کہ جو میں نے ان سے سیکھی تو نہیں، کوشش کرتا ہوں سیکھنے کی. اور ابھی بھی وہ ظاہر ہے مولانا طارق جمیل صاحب سے بڑی انسپریشن لیتے تھے، اور جو حالیہ ایک سارا ایپیسوڈ ہوا میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن باقی اس میں مولانا طارق جمیل صاحب نے بھی، جو ان کا منصب نہیں تھا لیکن اس کے باوجود انہوں نے آ کر جس طریقے سے جو ٹی وی پر الفاظ کہے کہ میں سرنڈر کرتا ہوں، میں معافی مانگتا ہوں، جو میرا خیال کہنے کی بالکل ضرورت نہیں تھی. انہوں نے مجھے سمجھ آئی کہ بڑے لوگ ایسے ہوتے ہیں. جنید جمشید اس لیے بڑا انسان تھا، اور طارق جمیل اس لیے ایک بہت بڑا انسان. تو یہ ایک ایسی بات ہے جو کہ میں نے ان سے سیکھا. اور پھر ایک دفعہ یوں ہوا، اگین اس واقعے کا بھی اتفاق سے ایک گواہ ہے، اتفاق سے میرے دوست ہیں راجہ مطلوب صاحب، شاید میرے قریب کے لوگ جانتے ہوں کہ بڑے اچھے دوست ہیں. تو امریکہ میں ہم ایک دفعہ اٹلانٹس سٹی میں ساتھ بیٹھے ہوئے تھے ہوٹل میں اور جنید بھائی. تو ان کی کال آئی راجہ صاحب کی. مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ کال ریسیو ہو گئی تھی، لیکن میں بات ٹی وی بتا رہا ہوں، گواہ بات نہیں، وہ کال ریسیو ہو گئی تھی. تو مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ جو ساری کنورسیشن ہے یہ ایک اور آدمی بھی سن رہا ہے. اور میں نے 5-6 منٹ بعد دیکھا کہ میں نے کہا ارے فون آیا ہوا، تو میں نے اٹھایا تو وہ ہی واز ایکچولی کرائنگ راجہ صاحب ہماری، میری اور جنید بھائی کی بات سن کے. وہ کیوں؟ تو جنید جمشید کا مشن اور ان کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش یہ آپ سنیے گا. ہم اٹلانٹس کے ہوٹل میں اکیلے بیٹھے ہوئے تھے، ہمارا ایک ایونٹ تھا، ایونٹ میں ہم ذرا وہ گاڑی میں لینے آنے والی تھی، وہ ذرا لیٹ ہو گئی تھی. جنید بھائی مجھ سے اس وقت بیٹھے ہوئے کہنے کہ یار وسیم سوچ یار، روز محشر مفہوم بتا رہے تھے، بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کا، اور یہ بات مجھے اتنی خوشی ہے کہ مجھے بعد میں کئی لوگوں نے کہی کہ ہم نے بات سنی اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کی. کہنے لگے بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کا ٹھکانہ طے ہو چکا ہوگا کہ جہنم ہے، ان کے اعمال کی وجہ سے طے ہو چکا ہوگا کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، لیکن جنت میں بھیج دیے جائیں گے. اینڈ وائس ورسا، بہت سارے لوگ اعمال وغیرہ سب کچھ اس قابل ہوں گے کہ جنت میں بھیج دیے جائیں، ان کو یقین ہوگا ہم جنت میں جا رہے ہیں، جہنم میں بھیج دیے جائیں گے. جب پوچھا جائے گا کہ بارے لا یہ کیا، یہ اتنے اچھے اعمال والا انسان، یہ نماز، یہ روزہ، یہ جہنم، یہ اتنا برا انسان، یہ جنت، تو بتایا یہ جائے گا کہ یہ انسان اگرچہ اس کے اعمال تو اس قابل نہیں ہے، لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ اس نے میری امت میں اصلاح، میری امت میں جوڑ پیدا کرنے کی کوشش کی تھی، میری امت کے لوگوں کو اس نے ملانے کی کوشش کی تھی، میری امت کے 2 لوگوں میں اس نے اتحاد پیدا کرنے کی کوشش کی تھی. اور یہ جو دوسرا ہے کہ جس کے نامہ اعمال میں بظاہر بڑے اچھے اعمال ہیں، لیکن اس کا ٹھکانہ ابھی جنت اس لیے نہیں ہے کہ اس نے میری امت کے لوگوں کو آپس میں لڑوانے کی کوشش کی تھی، تقسیم کرنے کی کوشش کی تھی. اور اس وقت مجھ سے بات یہ کہتے تھے کہ ہم جو ہمارے اندر ہے کہ یار رسیم تو سوچ یار کہ اگر میرے کسی ایک جیسچر کی وجہ سے امت کے 2 لوگوں میں جن میں نفرت ہو، یا 2 گروہوں میں جن میں ذرا اختلاف ہو، ان میں محبت پیدا ہو جائے، یا تیرے ایک جیسچر کی وجہ سے ایسا ہو جائے، تو یار آخرت میں ہماری بات بن جائے گی انشاءاللہ، با خدا کی قسم. اور مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ گفتگو ایک انسان سن رہا ہے، فون پہ فون ریسیو ہو چکا تھا، واٹس ایپ کال تھی. اور جب میں نے اچانک یہ ساری میں نے کہا جنید بھائی کال آ رہی ہے میری، میں نے اٹھایا فون، تو میں نے کہا جی راجہ صاحب کیسے ہیں آپ؟ اور وہ ہی واز آلموسٹ کرائنگ، اور وہ کہہ رہے تھے یار کیا بات ہے، جس راہ بھی کہہ رہے نا کیا بات، وہ کہہ رہے تھے کیا کہنا ہے. یہ بڑے لوگ ایسے ہوتے ہیں، یہ بڑے لوگ. اور پھر اس کے بعد میں مطلب کہاں سے معاملہ شروع کروں، کہاں پہ ختم کروں، یہ ایک طویل فہرست ہے جنید بھائی کے ساتھ بات چیت کی. اور یہ بھی عجیب ہے، آپ یقین کیجئے میں اس میں کوئی مبالغہ نہیں کر رہا، اور مجھے نہیں معلوم اس کی، اب جب میں اگلی بار بتا رہا ہوں اس کی انٹرپریٹیشن کس طرح کی جائے مجھے نہیں معلوم، لیکن یہ اگین میں اس پہ حلفیہ کہہ سکتا ہوں کہ یہیں اسی ٹرانسمیشن میں یہاں کھڑے ہوئے کتنی مرتبہ انہوں نے مجھ سے کہا، آخر میں کتنی مرتبہ کہا کہ خان صاحب آپ نے اکیلے لے کے چل لی ہے نشریات آگے، اب ہم جا رہے ہیں، اب ہم تم سیکھ کے، اب تم کپتان ہو. یہ تو میرے پاس یہ بات وائس نوٹ کی صورت میں پڑی ہے، بس اب تم نہیں چلانا ہے سارا. اور میں کہتا تھا یار آپ یہ کیوں یہ بات کرتے ہیں، میں بلکہ اکثر ان سے کہتا بھی تھا کہ آپ جو ہے نا یہ ذرا، چونکہ میں ان سے وہ لبرٹی لے لیتا تھا تنہائی میں ذرا مذاق کرنے کی، سب کے سامنے نہیں، تو میں اس طرح کہتا تھا کہ آپ یار آپ یہ ڈرامے بازی نہیں کیا کریں میرے سامنے. میں جملہ کہتا تھا کہ بھائی آپ یہ ڈائلاگز نہ مارے میرے سامنے، یہ ڈرامے بازی نہ کریں، ہم ساتھ ہی شروع کیا، اس کو ساتھ ہی لے کے چلیں گے. یہ اکثر یہ ہوا. اور اب ایک روز میں کہیں ٹریول کر کے کہیں سے واپس آیا تھا، تو میں سو رہا تھا، بہت
دیر سے اٹھا, دوپہر کا وقت تھا, میں اٹھا تو میں نے اٹھ کے جب اپنا فون کھولا تو مجھے شاہ زیب خانزادہ صاحب, آپ جانتے ہیں مشہور و معروف اینکر ہیں پاکستان کے, ان کا واٹس ایپ آیا ہوا تھا کہ جنید بھائی کوشچن مارک. تو میں نے ابھی بھی میں اٹھا تھا, بہت سارے میسیجز تھے شاہ زیب کا, میں نے پہلے دیکھ لیا, تو میں نے جواب میں 2 کوشچن مارکس بنا کے بھیجے کہ واٹ کیا. تو اب ظاہر ہے میں اس کا مفہوم بتا رہا ہوں, گفتگو مجھے ورڈ ٹو ورڈ نہیں. تو انہوں نے کہا یہ پلین جو کریش ہوا ہے, مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آئی, مجھے کیا کہا, مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آئی, میں ابھی ایک نیند سے اٹھا ہوں. میں تو مجھے یاد ہے کہ میں نے اس کو یہ میسج کیا, میں کہا نو پلیز ڈونٹ سے دس, میں نے کو یہ میسج کیا پلیز ڈونٹ سے دس. ابھی بس یہ ہوا تھا اور اتنے میں ایک فون آیا, اور اس کے بعد ایک ایسا لگا کہ سمندر آ گیا نا ٹیلی فون کالز کا. ارسلان کا فون میں اٹھایا, ابھی ساتھ آئے نا آپ لوگ, ارسلان صاحب کے ساتھ آ رہے ہیں وہ راستے میں, جو جنید بھائی کے ساتھ ہوا کرتے تھے ہر وقت, میں نے ان کو ساتھ دیکھا, ابھی میرے بھی ساتھ ہوتے ہیں اکثر. تو ارسلان کا فون اٹھایا میں نے, تو وہ عجیب ایک کیفیت میں تھے ارسلان. یہ جو میں نے آپ نے پہلی ملاقات کا حال سنا جنید بھائی سے, یا جنید بھائی کے بارے میں جب مجھے پہلی مرتبہ بتایا گیا کہ ان کے ساتھ کام کرنا ہے, اور میں آپ کی خدمت کروں کہ جب مجھے بتایا گیا کہ اب یہ سفر ختم ہے, تو ارسلان ایک عجیب سی کیفیت میں تھا. اس نے کہا کہ بھائی ظاہر ہے اس وقت انسانوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا نا, تو وہ تو اس وقت ایموشنز تو لاجک پہ حاوی ہو جاتے ہیں. آپ بات کیا کہہ رہے ہیں, فون مائک میں میں نے اپنا فون بند کر دیا تھا اس وقت, اچھا, کیونکہ جس طرح فون آ رہے تھے جی, اور جس طرح اسی طرح مجھے رسپونڈ کرنا نہیں آ رہا تھا, سمجھ نہیں آ رہی تھی نا, سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کسی کو کیا جواب دوں, ہاں بھی کیسے بولوں, کیونکہ میں خود اتنے شوق میں تھا کہ یہ ہو گیا. مجھے بھی میرے ایک دوست نے فون کر کے بتایا, میں آفس سے بیٹھا تھا, 4:30 بج رہے تھے, اچھا اس نے کہا نیوز لگا یار, مجھے لگتا ہے کوئی مسئلہ ہو گیا ہے. اچھا, اور وہیں میں نے نیوز لگائی, اور نیوز میں نے پہلی دفعہ دیکھا, اور میں بالکل مطلب آپ سمجھیں کہ میرے رنگ اڑ گئے تھے. اماں کو فون کیا, وہ چیخیں مار رہی ہیں, میں نے کہا میں گھر جا رہا ہوں. میں نے اپنا فون بند کیا اور میں گھر نکل گیا. تو یہ تو اس وقت سب کا یہی حال تھا. ارسلان نے فون اٹھایا, میں نے کہا ہاں ارسلان بولو. ہاں مجھے نا ذرا سا کچھ لگا کہ پتہ نہیں کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے, کچھ غلط ہو گیا ہے شاید. تو کہنے لگا کہ بھائی چترال جانا ہے یار. میں نے کہا یار کیا بول رہا ہے, کیا مطلب چترال جانا ہے بھائی, کچھ عجیب سی خبریں آ رہی ہیں بھائی, کچھ سمجھ نہیں آ رہا بھائی. میں نے کہا ارسلان کیا خبریں آ رہی ہیں, کیا ہو رہا ہے بھائی؟ جنید بھائی گئے تھے چترال. تو میں نے کہا ہاں تو کیا ہوا کہ بھائی چترال بھجوا دیں کس طریقے سے. اب وہ ظاہر ہے یہ بڑی illogical سی بات تھی بظاہر, ظاہر ہے کہ اس میں کیسا, لیکن اس کو کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا. بھائی چترال بھجوا دیں کس طرح. میں نے کہا یار ارسلان چترال جا کے کیا کرنا ہے یار, کیا ہوا کیا ہے؟ بھائی میں آپ کو بتا دوں, بھائی فون بند کر دیا اس نے. ٹی وی میں نے کھولا, لیکن میں نے کوئی نیوز چینل نہیں لگایا. میں نے اس وقت ہٹا, مطلب میں نے بس ٹی وی, مطلب کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا. تو بس مجھے پھر یہ یاد ہے کہ میں نے بہت فون آنا شروع ہو گئے, اور میں نے سارے فون ڈسکنیکٹ کرنا شروع کر دیے, سب کاٹنا شروع, بہت فون آنا شروع ہو گئے ایک دم سے. اور پھر میں نے ایک فون لگایا, اس بڑے یقین کے ساتھ اپنے آپ کو انسان تسلی دے رہا ہوتا نا کہ یہ ابھی یہ خبر غلط ثابت ہو جائے گی, ایسا کچھ ہوگا, یہ وہی. اب انسان اس وقت ہر بات سوچ رہا ہوتا ہے, یعنی اب انسان کچھ سیکنڈ میں پتہ نہیں کیا سوچ رہا ہوتا ہے. اب میں نے اس سیکنڈ میں یہ سوچا, کچھ سیکنڈ میں, کہ دنیا میں ایک وقت میں اتنے لاکھوں پلینز اڑ رہے ہیں, ان میں سے کوئی ایک سالوں میں خبر آتی ہے کہ کوئی ایک پلین کریش ہوا ہے, اس میں سے بھی کچھ 100 لوگ ہوتے ہیں, اس میں بھی کہیں سے کوئی ہمارا جاننے والا ہوتا ہے. تو یہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ یعنی انسان اپنے لاجکس بنا رہا ہوتا ہے نا, کیونکہ جب تک آگ لگتے ہمارے گھر میں نہیں پہنچتی ہے, جب تک کسی چیز کا شکار ہم خود نہیں ہو جاتے, ہمیں بڑا یقین ہوتا ہے کہیں نہ کہیں کہ ہمیں نہیں ہوگا. یہ باہر ایسے ہوتا ہے. ہمیں بھی یہ خبر ملی تھی کہ ابا لاہور جا رہے ہیں, اور لاہور سے آ رہے ہیں, تو ہم نے کہا یہ تو اسلام آباد جا رہا تھا جہاز, تو یہ نہیں ہو سکتا, یہ نہیں ہو سکتا. تو انسان کو یہ لگتا ہے کہ نہیں, ہم میں یہ بھی نہیں ہو سکتا. میں نے اس یقین کے ساتھ سہیل بھائی کو, جو یہ جے ڈاکٹر المیرا کے جو اونر ہیں, اور جو جنید بھائی کے بزنس پارٹنر, اور کیا زبردست شخصیت کے مالک ہیں ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ رزق میں بہت برکت دے انشاءاللہ, ان کو میں نے فون کیا, اور میں نے صرف ایک بات پوچھی
صرف ایک جملہ کہا بھائی. میں نے کہا سہیل بھائی یہ بات صحیح ہے؟ میں نے کوئی نام کچھ بھی نہیں کہا. جنید بھائی، طیارہ، پلین کریش، چترال، نیوز چینلز، ارسلان، کچھ بھی نہیں. خاص کیفے میں نے کہا یہ سہیل بھائی یہ بات صحیح ہے؟ اور سامنے سے وہ دھاڑے مار مار کے چیخ چیخ کے رونے لگے کہ انہوں نے کہا جی. اور میں نے فون بند کر دیا، پھینک دیا. اور یہ یقین کرنا ہی ایک ایسی بات تھی کہ یعنی انسان کس طرح اپنے آپ کو سمجھائے کہ جنید بھائی از نو مور. یہ کیسے ہوتا ہے؟ تو جس طرح میں نے کہا کہ اس موضوع پہ بات کرنا بہت آسان بھی ہوتا ہے، سب سے زیادہ مشکل بھی ہوتا ہے. میں آپ کو خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ آج جب ان کے بچے آ رہے تھے تو میں صبح سوچ کر آیا تھا کہ آج ہم نے کوئی رونا دھونا نہیں کرنا ہے آج. بلکہ پچھلی عید پہ ہم ان کی قبر پہ ساتھ ہی گئے تھے. تو بس آج ہم نے سوچا کہ اس سیگمنٹ میں آپ سے قصائص بیان کرتے ہیں، لیکن جنید بھائی سے پہلی ملاقات، آخری ملاقات، اور بس وقت بھی ختم ہو گیا ہے. چونکہ میں یہ نہیں چاہتا کہ روتے ہیں ہم اس سیگمنٹ کا اختتام کریں، تو بس آخری یہ خبر میں نے ان کی اس طرح سنی اور آخری ملاقات اس طرح کہ میرا جو اپنا جو ایک پرسنل جو ایک بزنس وینچر ہے نیا، جو آپ جانتے بھی ہیں، سنتے ہیں، WB بھائی ہمانی کی طرف، اس میں آپ دیکھیے کہ وہ انسان کتنا دوسروں کا سوچتا تھا. اس برانڈ کا جس سے میں منسلک ہوں WB ہمانی، ان کا ہمانی ہربلز کا ایک پروگرام تھا پاکستان میں. وہ جانتے تھے کہ یہ میری آخری ملاقات بھی تھی جنید بھائی سے. اور آپ سوچیں کہ وہ کتنا دوسروں کا سوچتا تھا وہ انسان کہ ان کا جب پاکستان میں ایک لانچ کی تقریب تھی، وہ چاہتے تھے کہ میں جنید بھائی کو بھی اس پروگرام میں دعوت دوں. وہ جانتے تھے کہ میں جانتا ہوں. میں نے جنید بھائی سے ریکویسٹ کی کہ میرے بڑے سے جاننے والے ہیں، آپ اگر آئیں گے تو بڑی مہربانی ہوگی. وہ کراچی سے لاہور آ گئے، وہ ارسلان، اور اس تقریب میں شرکت کی. اس تقریب میں شرکت سے پہلے ہم کھانا کھا رہے تھے ہوٹل میں بیٹھے ہوئے PC لاہور. تو کہنے لگے کہ بھائی وسیم میں بڑے اچھے لوگ ہیں اور ماشاءاللہ بڑا زبردست ان کا کاروبار ہے، تو یار ان سے بات کرو کچھ یار، کہ کچھ میرے ساتھ بھی کچھ کریں سلسلہ یار. اچھا جس انداز سے انہوں نے بات کی نا، تو مجھے یقین تھا کہ یعنی یہ اپنے لیے بات کر رہے ہیں، ظاہر ہے کہ چونکہ وہ یعنی اتنے پیشن سے بات کر رہے تھے کہ یار ان سے کہو میرے لیے بھی کچھ سلسلہ بنائے یار، تو میرے ساتھ بھی کچھ کریں. تو میں نے ان سے کہا فکر ہی نہ کریں، میں ان سے ابھی بات کر لوں گا، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تقریب ختم ہوئی، میں ہمانی والوں کے پاس گیا اور میں نے کہا کہ یعنی انہوں نے مجھ سے بات کر لی، اور میں اب یہ بات مطلب سوچ رہا تھا کہ کس طرح ہو اور کیا ہوگا، بات آگے کروں گا. جب ہم لاسٹ ٹائم ملے، آخری ملاقات PC لاہور کی لابی میں، جو کہ ہماری آخری ملاقات، ابرار الحق صاحب بھی موجود تھے وہاں پہ. تو مجھ سے کہنے لگے کہ وہ بات میں نے کر لی ہے وہ ان سے. میں نے کہا کون سی بات کر لی؟ وہ جو میں تم سے کہہ رہا تھا کہ ہمانی والوں سے کرنی ہے. میں نے کہا وہ کون سی بات کرنی ہے؟ کہنے لگا وہ جو میں تم سے کہہ رہا تھا نا کہ ان سے کہو کہ میرے ساتھ بھی کوئی کام کریں. تو میں کہا میں سمجھ نہیں آ رہی، آپ نے بات کر لی کہ آپ نے ان کے ساتھ کام کرنا ہے؟ تو کہ نہیں میں نے کیا کام کرنا ان کے ساتھ، یا میں کہہ رہا تھا کہ تم ان سے کہو کہ تمہارے لیے تمہارے ساتھ کام کریں یہ. ہاں خدا کی قسم جی کہ میں کہہ رہا تھا کہ تم ان سے کہو تمہارے ساتھ یہ کام کریں. لیکن مجھے لگا تم کر نہیں پاؤ گے شرمندگی ہمارے بعد. تو میں نے بات کر لی، انہوں نے ہاں کر دیا، وہ کل تم سے ملاقات کریں گے. اس کے اگلے دن ہماری ملاقات ہوئی اور اس کے بعد یہ سفر آگے بڑھا. تو یہ نہیں، وہ اتنا زیادہ اس انداز سے دوسروں کے بارے میں اس طرح سوچا کرتے تھے اور اتنے پیشن سے دوسرے کے لیے بات کیا کرتے تھے کہ انسان کو یقین ہی نہ ہے کہ یہ بات میرے لیے کر رہا ہے. اس کی آنکھوں میں اتنی چمک ہے تو یہ اپنے لیے بات کر رہا ہوگا نا، اس لیے میرے لیے تھوڑی بات کر رہا ہوگا. یہ کوئی داستانیں، فلمیں، وہ کہانیاں نہیں ہیں، یہ آپ بیتی ہے. اللہ تعالیٰ جنید جمشید صاحب کے درجات کو بلند فرمائے انشاءاللہ. ایک وقفے کے بعد حاضر ہوتا ہے. ماہ رمضان یوں آ گیا، بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا، کیسے تجھ سے کروں